السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دیکھیے آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک پہ بھی بات کریں گے اور ایک ساتھ تین کنٹینٹ کو جو ہے کور کر لیں گے یہاں پر، جس کے بارے میں ہم نے اب تک بات نہیں کی۔ وہ ہے معلم مرکوز تعلیم اور طفل مرکوز تعلیم کا کیا کہیں گے فرق، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، معلم ہدایت دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بچے ان پر عمل کرے، کلاس میں نظم و نسق قائم کرے۔ دیکھیے معلم مرکوز تعلیم دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر، اور طفل مرکوز تعلیم، ٹھیک ہے۔ معلم مرکوز تعلیم میں کیا ہوتا ہے اور طفل مرکوز تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ معلم مرکوز تعلیم میں کیا ہوتا ہے کہ معلم انسٹرکشنز دیتے، ہدایت دیتے اور امید کیا کرتے ہیں کہ بچے ان پر عمل کرے اور کلاس میں جو ہے ڈسپلن بھی قائم رکھے۔ اب طفل مرکوز تعلیم میں کیا ہوتا ہے کہ معلم ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ بچے سیکھے، وہ آموزش کو ایک سمت دینے کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ معلم بولتا ہے، معلم مرکوز تعلیم میں کیا ہوتا ہے کہ معلم بولتا ہے اور بچے سنتے ہیں، مگر طفل مرکوز تعلیم کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ ہے، اس کے برعکس معلم جو ہے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ جن میں بچوں کو مشاہدہ، کھوج بین، سوال کرنے، تجربہ حاصل کرنے اور مختلف تصورات کے تئیں اپنی سمجھ بنانے کے موقع ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے بچوں کو معلم ایسے حالات کریٹ کرتے، ایسے حالات دیتے ان کو کہ طلبہ جو ہے آبزرویشن کر سکے، سرچ کر سکے، انفارمیشن نکال سکے، کویشچن کر سکے، ایکسپیریمنٹ کر کے جو ہے مختلف تصورات کے تئیں اپنی سمجھ کے مواقع مل جو رہے ہیں تو وہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور معلم مرکوز تعلیم میں کیا ہوتا کہ بچے کتابوں میں اور معلم کے ذریعے فراہم کیے گئے حقائق کو یاد کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اب معلم مرکوز طریقے میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے جو معلم نے کہا اس پہ عمل کرتے، ان کے حقائق کو یاد کرنے کا کام کرتے۔ اس کے برعکس جو ہے طفل مرکوز تعلیم میں کیا ہوتا کہ بچے خود ہی علم کی تعمیر کرتے، پھر علم کی تعمیر اسکول اور اسکول کے باہر حاصل ہونے والے تجربات پر بھی مبنی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے معلم مرکوز تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ بچے عموماً انفرادی طور پر خود ہی سیکھتے ہیں۔ معلم مرکوز تعلیم میں کیا ہوتا ہے کہ بچے عموماً انفرادی طور پر خود ہی سیکھتے ہیں، اور طفل مرکوز میں کیا ہوتا ہے کہ آموزش انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں پر مبنی ہوتی اور بچے جو ہے کر کے سیکھتے، وہ جو ہے کر کے سیکھتے۔ دیکھیے معلم مرکوز تعلیم میں نظام الاوقات ٹائم ٹیبل سخت ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اور طفل مرکوز میں کیا ہوتا ہے؟ نظام الاوقات بچوں کی ضرورتوں کے مطابق لچیلا ہوتا ہے، یعنی طے کیے گئے کاموں میں تبدیلی ممکن ہے۔ اب دیکھیے ہم نے پیریڈ بیسس پہ اگر ہمارا ٹائم مقرر ہے، مگر طلبہ کو کچھ چیزوں میں دشواری پیدا آ رہی ہے اور وہ صحیح سے کر نہیں پائے، تو ہم اس کو تھوڑا فلیکسیبلٹی کا استعمال کر کے ہم جو ہے بچوں کو کام کرنے کے لیے تھوڑا وقت دے سکتے ہیں اور ہمارے نظام الاوقات میں ممکنہ تبدیلی لا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے معلم مرکوز میں جو ہے بیٹھنے کا نظام معین ہوتا ہے، یعنی کہ طلبہ کا جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے تو وہ معین ہوتا ہے، یعنی کہ آپ سیٹ رہتا، وہ اس میں کوئی تبدیلی ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی سیٹنگ ارینجمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہے طفل مرکوز علم میں، یعنی کہ جو بچہ مرکوز تعلیم ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنے کا انتظام سرگرمیوں کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ کچھ سرگرمیاں آپ لے رہے ہیں تو سرگرمی میں بچوں کو گروپنگ میں بٹھائیں گے آپ، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے بیٹھنے کا نظام جو ہے الگ الگ ہوتے رہتا ہے۔ تدریس مواد مظاہرے کے لیے ہوتا ہے، تدریس مواد کیا ہوتا ہے؟ مظاہرے کے لیے ہوتا ہے، بتانے کے لیے ہوتا ہے، مطلب معلم مرکوز میں۔ اور طفل مرکوز میں تدریس آموزش مواد سرگرمی کے لیے ہوتا ہے۔ طفل مرکوز میں کیا ہوتا ہے؟ جو مواد ہم کو دیا گیا ہے تدریس کا، آموزش کا، تو وہ جو ہے ہم سرگرمی کے لیے رکھتے ہیں، یعنی کہ سرگرمی کراتے ہیں، کرتے ہیں۔ معلم مرکوز میں بچے اکثر بوریت اور عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بچے کیا ہوتے ہیں معلم مرکوز میں؟ عدم دلچسپی کا اور بوریت کا مطالعہ کرتے۔ کیوں بور ہوتے وہ؟ کیونکہ صرف مطلب ٹیچر پڑھا رہے اور بچے سن رہے، یہ والا معاملہ ہے۔ تو اس کے برعکس جو ہے طفل مرکوز تعلیم میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کام میں اتنے مشغول رہتے ہیں کہ انہیں ٹیچر کے جماعت میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، ایسا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ ہم نے دیکھا آج طفل مرکوز تعلیم اور معلم مرکوز تعلیم میں فرق۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوں گا۔ اب ہم نیکسٹ اہم ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ قومی درسیات کا خاکہ 2005، چند اہم نکات۔ یہ چند اہم نکات پوچھے جا سکتے ہیں پیپر میں، تو پلیز غور سے دیکھیں اس ویڈیو کو، شیئر بھی کریں پلیز۔ پہلا نقطہ ہے، دیکھیے بچوں کی اسکولی زندگی ان کی باہر کی زندگی سے ہم آہنگ ہونی چاہیے، بالکل۔
دیکھیے اسکولی زندگی اور حقیقی زندگی کے درمیان جو ہے فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اسکولی زندگی اور حقیقی زندگی ہے نا ملتے جلتے ہونا چاہیے. بچوں کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم اسکول میں آئے تو کدھر آ گئے اور اس کا تو کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے ہماری لائف سے مراد ڈیلی لائف سے. سماج کو تعلیمی نظام میں مناسب قبولیت ملنی چاہیے. جی ہاں، تعلیمی نظام میں جو ہے سماج پہلا پرائمری حیثیت رکھتا ہے. کون؟ فیملی. پہلے جو ہے خاندان رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد آس پڑوس والے. تو یہ سماج ہی ہے، خاندان جو ہے سماج سے ہی منسلک ہے. ٹھیک ہے. تو قومی درسیات کا خاکہ یعنی کہ NCF 2005 میں جو ہے بچوں کی اسکولی زندگی ان کی باہری زندگی سے ہم آہنگ ہونا چاہیے ایسا کہا گیا ہے. اور اسکولی زندگی اور حقیقی زندگی کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ فاصلے ختم ہونا چاہیے اور سماج کو تعلیمی نظام میں قبولیت ملنی چاہیے. دوسرا پوائنٹ ہے دیکھیے مختلف مضامین کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے اور رٹ کر سیکھنے کے طریقہ کار کی بھی حوصلہ شکنی ہونا چاہیے. جی ہاں، دیکھیے مختلف مضامین کو ایک دوسرے سے الگ ہم کو نہیں رکھنا ہے اور رٹ کر سیکھنے کی بھی ہم کو حوصلہ شکنی کرنا ہے، یعنی کہ حوصلہ نہیں کرانا ہے. رٹ کے لکھنے کو جو ہے ہم کو غلط قرار دینا ہے. اور پھر ریاضی ہے، آپ کا ریاضی ہے، سائنس ہے اور اردو ہے، تو یہ چیزوں کو آپ کو الگ نہیں رکھنا چاہیے. ریاضی، سائنس وغیرہ کو، بلکہ ہم کو الگ الگ مضمون کو مربوط کر کے بتانا چاہیے کوئی بھی چیزوں میں. ٹھیک ہے. سائنس میں بھی ریاضی کا استعمال ہوتا، گردش پیمانے، بعد پیمانے، مطلب میجرمنٹ کرنے کے لیے ریاضی کا استعمال ہوتا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے تو اس طرح مضامین کو الگ الگ نہیں رکھنا چاہیے. رٹ کر سیکھنے کے طریقہ کار کو بھی ہم کو ڈینائی کرنا چاہیے، یعنی کہ وہ طریقہ کار کو ہم کو اپنانا نہیں چاہیے بلکہ اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ نہیں، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تیسرا ہے طفل مرکوز تعلیمی نظام کو تقویت پہنچائی جائے. جی ہاں، طفل مرکوز تعلیمی نظام جو ہے تو ہم کو اس کو طاقت دینا چاہیے، اس کو تقویت بخشنا چاہیے کہ ہاں یہ بہترین نظام ہے. اور اساتذہ بچوں کو جو ہے اپنے تاثرات ظاہر کرنے، ذہنی سرگرمیوں اور سوالوں کے ذریعے بھی سیکھنے کی ہمت افزائی کرنا چاہیے. اساتذہ کو بچوں کو اپنے تاثرات ظاہر کرنے کے لیے، پھر ذہنی سرگرمیوں اور سوالوں کے ذریعے سیکھنے کی بھی ہمت افزائی معلم کو کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے مائنڈ گیمز کرے، مائنڈ ایکٹیویٹی کرے اور اس کی ہم کو سوالوں کے ذریعے ہمت افزائی کرنا چاہیے بچوں کی طفل مرکوز تعلیم میں. ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر بچوں کو موقع اور وقت اور آزادی دی جائے تو وہ کیا ہے بڑوں سے حاصل تجربات کی بنیاد پر نئی معلومات مرتب کر سکتا ہے. اب دیکھیے بچوں کے اندر تخلیقی صلاحیت اور پیش قدمی کے رجحان کو بھی تبھی فروغ دیا جا سکتا. بچوں کے اندر تخلیقی صلاحیت اور پیش قدمی کا جو رجحان ہے تو اس کو ہم کب فروغ دے سکتے؟ جب ہم آموزشی عمل میں بچے کو جو ہے بحیثیت شریک کار قبول کرتے ہیں. تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ علم کی ایک معینہ مقدار کا گراہک ماننا بند کر دینا چاہیے ہم کو کہ یہ علم کی ایک معینہ مقدار کا گراہک ہے. جی نہیں، بلکہ ہم کو بچوں کو تخلیق کاری پر فروغ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اسکول کا نظام الاوقات لچیلا ہونا چاہیے تاکہ سرگرمیوں کو مقام مل سکے. وہ ایک دم اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے ہم کو کہ کبھی بچوں کے ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم نے کام کرا لیا، کبھی کھیلنے لگاتے ہوئے کچھ سکھا دیا. تو اس طرح اسکول کا جو ہے ٹائم ٹیبل میں فلیکسیبلٹی ہونا چاہیے تاکہ ایکٹیویٹیز کو مقام مل سکے. دیکھیے اندازہ قدر کے طریقے بھی اس بات کا تعین کرے کہ تعلیمی عمل بچوں میں اکتاہٹ اور ذہنی تناؤ نہ پیدا کرے اور ان کی اسکولی زندگی کو مؤثر بنائے. دیکھیے اندازہ قدر جو ہے ایک دم اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اندازہ قدر کو کس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ تعلیمی عمل میں بچوں کو جو ہے بوریت محسوس نہ ہو، ذہنی تناؤ نہ ہو، بلکہ اسکولی زندگی ان کو مؤثر بنائے. اب دیکھیے 8واں ہے زبان کی مہارتیں یعنی سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا کی نشو و نما مختلف اسکولی زبان کی مضامین کی تدریس سے ہوتا ہے. اب دیکھیے سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، تو یہ اس میں جو ہے بچوں کی علم کی تعمیر میں ان کے بنیادی کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو. زبان کی مہارتوں میں جیسے کہ سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، ان کی نشو و نما مختلف اسکولی مضامین کی تدریس سے ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے ہم کو بچوں کے علم میں کیا ہے کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ڈالنا چاہیے کہ بچوں کو خود کنسٹرکٹ کرنا چاہیے ان کے علم کو. ہم دیکھیے ثالثانی فارمولہ کے نفاذ کے لیے نئی پیش قدمی کی ضرورت ہے، یعنی کہ 3 لینگویج فارمولہ جو ہے تو اس کے لیے ہم کو نئی پیش قدمی کی ضرورت ہے. تو بچوں کی مادری زبان اور
قبائلی زبان کو بھی ہمیں ذریعہ تعلیم کے طور پر منظوری دیے جانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی مادری تعلیم کو تو اور قبائلی زبانوں کو تو منظوری دی جانی چاہیے۔ ہندوستانی سماج کی کثیر لسانیت کو اسکولی زندگی کے ایک اساس کے طور پر لینا چاہیے۔ جی ہاں، پہلے زمانے میں کثیر لسانیت کو ایک بیریئر مانا جاتا تھا، یعنی کہ ایک رکاوٹ مانا جاتا تھا، مگر ہم کو اب کثیر لسانیت کو جو ہے اسکولی زندگی میں اسکولی زندگی کے طور پر ایک اثاثہ سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایسٹ ہے کہ بچے جو ہے جو زیادہ زبانیں بولتے ہیں وہ جلدی طریقے سے اور زیادہ سیکھ پاتے ہیں۔ اب دیکھیں نیکسٹ ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ایک تعلیم کا حق۔ 2009 چند اہم نکات اس کے بھی دیکھیں گے ہم۔ دیکھیے، اگست 2009 میں پارلیمنٹ سے منظور ہونے کے بعد اپریل 2010 سے ملک بھر میں جموں و کشمیر ریاست کو چھوڑ کر نافذ العمل ہوا۔ دیکھیے RTE ایکٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن، تعلیم کا حق۔ تو اس میں یہ کیا ہوا کہ اگست 2009 میں پارلیمنٹ سے منظور ضرور ہوا ہے، تو ہم کو یہ یاد نہیں رکھنا ہے کہ اگست 2009، ٹھیک ہے، 2009 میں تو منظوری ملی اس کو پارلیمنٹ سے، مگر یہ نافذ العمل کب ہوا؟ 2009 سے نہیں ہوا بلکہ 2010 اپریل سے نافذ العمل ہوا، یعنی کہ اسے عمل میں لایا گیا 2010 اپریل سے۔ تو ملک بھر میں یہ نافذ ہوا اور جموں اور کشمیر کو چھوڑ کر، جموں اور کشمیر اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ سوال آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہندوستانی آئین میں 6 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کو پہلی سے 8ویں جماعت تک مفت اور لازمی تعلیم کا تعین کرتا ہے۔ جی ہاں، دیکھیے RTE ایکٹ کے مطابق کیا ہے کہ 6 سے 14 سال کے بچوں کو اپنی مادری زبان میں تعلیم ملنی چاہیے اور مفت ملنی چاہیے۔ یہ جو ہے RTE ایکٹ کا پہلا مقصد ہے، ٹھیک ہے، اور اہم مقصد ہے، مفت تعلیم بچوں کو ملنا چاہیے 6 سے 14 سال کی عمر میں۔ تو 6 سے 14 سال کی عمر میں بچے پہلی سے 8ویں میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے تعلیم تمام سرکاری اسکول میں ایلیمنٹری ایجوکیشن مفت ہوگی، بچوں سے کسی بھی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ پرائیویٹ اسکولوں میں جو کہ سرکاری رعایتی زمین پر تعمیر کیے گئے ہیں 25% سیٹیں معاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے مختص ہوں گی۔ اب دیکھیے سرکاری اسکول میں ایلیمنٹری ایجوکیشن مفت رہیں گی اور بچوں کو کسی بھی قسم کا کیا ہے پیسہ نہیں لیا جاتا، اور جو پرائیویٹ اسکول رہتے، جو سوسائٹی کے اسکول رہتے، جو رعایتی زمین پر تعمیر کیے جاتے، تو ان میں کیا ہے کہ 25% سیٹیں جو ہے گورنمنٹ نے معاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے مختص کی ہے۔ کون سے طبقات کے لیے کی ہے؟ جو معاشی طور پر کمزور ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے، دیکھیے اسکولوں میں داخلے کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی ٹیسٹ یا داخلہ جاتی امتحان نہیں لیا جانا چاہیے، یعنی کہ بچوں کو جو ہے داخلے کے لیے کوئی ٹیسٹ یا نہیں لیا جانا چاہیے بچوں سے، کیونکہ بچے خود کچھ کمزور طبقات کے ہو سکتے ہیں اس میں۔ اب دیکھیے چوتھا ہے، جو بچے 6 سال سے زیادہ عمر کے ہیں وہ اور کبھی اسکول نہیں گئے، انہیں ان کی عمر کے مطابق جماعت میں داخلہ دیا جانا چاہیے اور انہیں خصوصی تربیت دے کر جماعت کی دیگر ہمجولیوں کے مساوی لانے کی کوشش کی جانا چاہیے۔ اب دیکھیے کچھ بچے اب 6 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں بچہ جاتا ہے، اب کچھ وجوہات کی بنا پر طلبہ جو ہے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو ایسے طلبہ بعد میں آتے ہیں یا ان کے پیرنٹس ان کو بعد میں لے کر آتے، تو وہ ان کی عمر کے حساب سے عمر زیادہ ہے تو ہم کیا پہلی میں بٹھائیں گے ان کو؟ نہیں۔ تو حکومت نے یہ کہا کہ ان کو ان کی عمر کے مطابق جماعت میں داخلہ دے دینا چاہیے اور ان کی خصوصی تربیت دے کر جو ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دیگر ہمجولیوں کے مساوی لانے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے، ہم کو یہ چیلنج کے طور پہ نہیں بلکہ ایک ایسٹ کے طور پہ لینا چاہیے کہ ہم طلبہ کی زندگی سنوارنے میں کتنا اہم کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے معذور طلبہ کے اسکول تک آمد و رفت کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ اب کچھ معذور جو طلبہ ہے تو ان کی آمد و رفت کی وہ کس طرح آئے، یہ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ حکومت کی ہوگی۔ چھٹا ہے، ہر سرکاری اسکول میں ایک اسکول مینجمنٹ کمیٹی ہوگی جس کے 75% ممبران والدین ہوں گے، جس میں 50% خواتین ہوگی۔ دیکھیے SMC یاد رکھیے، اسکول مینجمنٹ کمیٹی، ہر سرکاری اسکول میں ایک اسکول مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے۔ SMC تو جس کے جو ہے 75% ممبر کون ہوتے؟ والدین ہوتے۔ یاد رکھیے یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے، تو پلیز اس کو آخری تک دیکھیں۔ تو 75% جو ہے اس کمیٹی میں کون ممبر ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں۔ والدین 75% اس میں کمیٹی میں ممبر ہوتے ہیں، اور والدین میں بھی
50% کیا ہوتی ہیں؟ خواتین ہوتی ہے. 50% خواتین کو دیا جاتا ہے. اس میں 50% خواتین والدین میں ہوتی ہے، والدین کے ریشیو میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، کسی بھی بچے کو جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر سزا نہیں دی جائے گی. کسی بھی بچے کو ہمیں جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر سزا نہیں دینا چاہیے. 8واں دیکھیے، بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قومی سطح پر نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹ NCPCR کی تشکیل کی گئی ہے، جو اس قانون کے نفاذ کی مانیٹرنگ کرے گا. یاد رکھیے، بہت ہی اہم ہے یہ. آپ جو ہے ایبریویشنز اس کے پوچھے جاتے ہیں، شارٹ فارمز، تو اس کا جو ہے لانگ فارم آتے ہیں اور ہم کو ٹک کرنا پڑتا ہے، اور ہم کو وہ ٹائم پہ یاد نہیں آتا اور ہم کھو دیتے ہیں ایک مارک. تو اب دیکھیے، بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قومی سطح پر نیشنل کمیشن، یاد رکھیے، نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹ کی تشکیل کی گئی ہے. NCPCR جو ہے ایک تشکیل کی گئی ہے کیا کے لیے؟ پروٹیکشن آف چائلڈ کے لیے. تو اس قانون کے نفاذ کی مانیٹرنگ کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قومی سطح پر NCPCR کرتا ہے. ماڈل رول کے مطابق پرائمری اسکول انسانی آبادی کے ہر 1 کلومیٹر کے دائرے میں اور مڈل اسکول ہر 3 کلومیٹر کے دائرے میں قائم کیے جانے چاہیے. طلبہ اور استاد کا تناسب PTR پرائمری سطح پر 1:3 اور یعنی کہ اب دیکھیے، ماڈل رول کے مطابق جو ہے طلبہ کو کیا کرنا ہے؟ پرائمری اسکول جو ہے انسانی آبادی کے 1 کلومیٹر کے دائرے میں ہونا چاہیے. کس کو؟ پرائمری اسکول کو. اور مڈل اسکول کو جو ہے 3 کلومیٹر کی دوری پر. یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، ہم پھر بار بار آپ کو بول رہے ہیں. اب دیکھیے، طلبہ اور استاد کا تناسب PTR پرائمری سطح میں کیسا ہے؟ اس کا ریشیو دیکھیے 1:30، یعنی کہ ایک معلم. یہ کون ہے؟ معلم ہے. اور یہ کون ہے؟ طلبہ ہے. یعنی کہ ایک معلم پر 30 بچے اور مڈل سطح پر ایک معلم پر 35. یعنی کہ ایک معلم پر 30 بچے جو رہیں گے، ایک معلم 30 بچوں پر ایک معلم کو رکھا جائے گا. تو یہ کون سی سطح کے لیے ہے؟ پرائمری سطح کے لیے. سمجھے؟ آپ کو پوچھ سکتا اور بہت کنفیوزنگ کوشچن آ سکتا. تو پرائمری سطح کے لیے ہے 30 بچوں پر ایک ٹیچر، 1:35. اور مڈل اسکول کے لیے کیا ہے؟ 1:35. یعنی کہ مڈل اسکول کے لیے ہے کہ 35 بچوں پر ایک ٹیچر ہونا چاہیے. تو ایک معلم پر 35 بچے ہوں گے. 13واں 8ویں جماعت تک فیل نہ کرنے کی پالیسی اختیار کی جائے گی. نو ڈیٹینشن پالیسی، یہ بھی یاد رکھیے. NDP سے کیا مراد ہے؟ اگر آ گیا تو آپ کو یاد نہیں رہیں گا، ایسا مت کیجیے. NDP مطلب نو ڈیٹینشن پالیسی. نو ڈیٹینشن پالیسی مطلب 8ویں جماعت تک ہم کو کوئی بھی طالب علم کو فیل نہیں کرنا چاہیے، یہ اختیار کی جائے گی. تو دیکھیے، ہمارے یہ اہم ٹاپک یہاں پر ختم ہوتے ہیں. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے PYQs لیں گے یا پھر قواعد کا لے لیں گے. جزاک اللہ خیرن فار واچنگ. لائک کرنے اور شیئر اور سبسکرائب کرے بغیر نہ جائیں.